ملک دشمن اور ان کے حامی پروپیگنڈے سے انتشار کی کوشش کر رہے ہیں. سیاسی سرگرمیاں روکنے کے الزامات فوج کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. آرمی چیف کے زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کی گفتگو. ISPR کے مطابق کانفرنس میں پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. فورم نے شہداء کی عظیم قربانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. پہلے لوگوں کو امیر کرو پھر ٹیکس لگاؤ. ملک میں میثاق جمہوریت اور طویل پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. آصف زرداری کا مطالبہ. کہتے ہیں طویل پالیسیز ہوں گی تو ہر آنے والی حکومت اس پر عمل کرے گی. دفاعی اخراجات زیادہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آئین پر سب متفق ہیں, آئین کے نفاذ پر سب کلیئر نہیں. انصاف کی فراہمی تو مولا کریم کا کام ہے. عدالت کے دروازے کے باہر احتجاج کا کیا مقصد تھا؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے سوال پوچھ لیا. پنجاب الیکشن کیس اور نئے قانون کے خلاف درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کر لیا. نظر ثانی کیس میں ریمارکس یہ 14 مئی سے متعلق فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا. بنیادی سوال ہے 90 دن میں الیکشن کی مدت میں توسیع ممکن ہے یا نہیں. الیکشن کمیشن کی صلاحیت ہونی چاہیے جیسے بھی حالات ہوں الیکشن کو یقینی بنائے. سماعت 13 جون تک ملتوی. صدر مملکت حکومت اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری. آئین 14 مئی کے بعد مر چکا ہے. قانون بدلنا ہے تو آئینی ترمیم سے بدلیں. نظر ثانی سے متعلق نیا قانون غیر آئینی ہے. PTI وکیل علی ظفر کے دلائل. کہا نظر ثانی اور اپیل دونوں قانون میں الگ الگ چیزیں ہیں. فاروق اشنائک نے کہا آئین کے مطابق الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے. لطیف کھوسا بولے نگران حکومت کا 90 روز سے زائد رہنے کا جواز نہیں ہے. حکومت جمہوریت کو دفن کر چکی ہے. عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا. کوئٹہ میں وکیل کا قتل. سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر کے قتل کا مقدمہ. قتل انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات شامل. تھانہ کوہسار میں جعلسازی کی FIR. لاہور ہائی کورٹ میں سربراہ PTI کی حفاظتی ضمانت منظور. اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں جعلسازی کا مقدمہ. بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست واپس لے لی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا. IMF کا پروگرام لائیں پھر اس کے خلاف ورزی کی. اسی مائنڈ سیٹ نے فورن فنڈنگ لی. مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایک شخص نے 4 سال تک ملکی معیشت کا جنازہ نکالا. معیشت کی بہتری سیاسی استحکام سے جڑی ہے. اتحادی حکومت نے معیشت کی سمت کو درست کیا. ملک میں مہنگائی حدیں چھونے لگی. معاشی ترقی کا پہیہ رک گیا. درآمدات کا ہدف حاصل نہ ہو سکا. رواں مالی سال کے اقتصادی سروے میں مایوس کن اعداد و شمار سامنے آ گئے. معاشی شرح نمو 5% سے زائد کے برخلاف صرف 0.3% رہی. اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے گا. سروے کے مطابق سیلاب اور سیاسی عدم استحکام سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا. روس یوکرین تنازع نے بھی منفی اثر ڈالا. مہنگائی کی شرح 29% تک جا پہنچی. بجٹ میں عوام کو ایک اور دھچکا دینے کی تیاری. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ. 10 روپے لیوی بڑھانے سے 870 ارب روپے حاصل ہوں گے. مراد راس گروپ کی ترین گروپ میں شمولیت. جہانگیر ترین سے ملاقات. بہاولپور سے سجاد بخاری, تحسین گردیزی اور جہانزیب وان شامل. جہانگیر ترین کی جانب سے کل نئی پارٹی کا اعلان متوقع. جہانگیر ترین کے پاس کہ پارٹی کا پیٹرن ان چیف بننے کا امکان. عبدالعلیم خان صدر ہوں گے. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.